میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ مسنون دعا کا مطلب ہے کہ مقبول دعا۔ ہم دعا کے سیغے، دعا کے مضامین اپنی حاجت کے اعتبار سے بناتے ہیں، اور مسنون دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے الہام کی ہوئی ہیں، جنہوں نے تمام دنیاوی و اخروی حاجتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام یہ ہماری حاجتوں کے پورا ہونے اور پوری طرح حاجتوں کے مانگنے کے لیے زیادہ مناسب اور یقینی ہے، بجائے اس کے کہ نئی نئی دعائیں تیار کرو، بلکہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، جس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام حوادثات اور قیامت تک پیش آنے والی تمام حاجتیں اور قیامت تک آنے والے ہر قسم کے احوال کا حل، ہر قسم کے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے مسنون دعائیں یاد کیا کرو، ہر موقع کی دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ فرماتی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اکثر دعا کی ہوا کرتی تھی، اے دلوں کے پرکھنے والے، میرے دل کو جما دے اپنے دین پر۔ اور یہ ایسی بنیادی دعا ہے، اللہ اکبر، کہ دل کفر کی طرف، نفاق کی طرف اتنا جلدی پلٹ جاتا ہے، جتنا جلدی اگر ہانی چولہے سے گرنے لگے، جتنی دیر اس کو پلٹنے میں لگتی ہے، اتنا جلدی انسان پلٹ جاتا ہے کفر کی طرف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے جسم میں ہر طرح کی عافیت پیدا فرما، یعنی ہر بیماری سے بچا، اور میری آنکھ اور نظر میں عافیت پیدا فرما، اور ان تمام اعضاء کو تو میرے لیے وارث بنا دے، تیرے سوا کوئی وارث کے لائق نہیں، تو بڑا بردبار اور بڑا کریم ہے، اور تو عرش عظیم کا رب ہے، تیری ذات تمام عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اعینی ولا تعن علی، اے اللہ تو میری مدد کر لیکن تیری مدد تو میرے کبھی خلاف نہ ہو، اے اللہ تو میری نصرت کر اور تو میری اعانت کر، میرے خلاف اعانت نہ کر میرے دشمن کی، اے اللہ تو میری ضرورت، تو میرے نفع کے لیے، میری کامیابی کے لیے تدبیر کر، میرے نقصان کے لیے تدبیر نہ کر، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور میری ہدایت کے راستے کو آسان کر دے، اے اللہ تو میری مدد کر ہر اس شخص کے خلاف جو میرے خلاف بغاوت کرے، اے اللہ تو میری مدد کر ہر اس شخص کے خلاف جو میرے خلاف بغاوت کرے، رب اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار بنا دے اور اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اور اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے اور اپنی پوری طرح اطاعت کرنے والا بنا دے اور اپنی طرف چلنے والا مجھے بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور میری دعا کو قبول کر لے اور میری حجت کو ثابت کر دے اور میرے دل کو ہدایت دے دے اور میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل سے حقد کو اور کینے کو اور دل کی بیماریوں کو دور کر دے۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں ان تمام اعمال اور اسباب کا جو تیرے رحمتوں کو واجب کرنے والی ہیں اور تیری مغفرت کے عزائم کا اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی سے نفع کے حاصل ہونے کا اور جنت کامیابی کا اور جہنم سے نجات کا ہم سے سوال کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہم نے جو ظلم کیا ہو اپنی ذات سے کسی پر اس کو بھی تو معاف کر دے، ہم نے جو گناہ جان کر کیے ہیں بھول کر یا ذرا یہ گناہ ہم سے بے خیالی میں ہو گئے، اے اللہ تم کو معاف کر دے۔
جناب حسین فرماتے ہیں کہ عام دو ساتھ کی دعا ہوا کرتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے تمام گناہ بخش دے جو مجھ سے انجانے میں ہو گئے، یعنی میں نے جان بوجھ کر کیے، یا جو میں نے چھپ کر کیے یا علانیہ کیے، یا وہ گناہ جو مجھ سے نادانی سے ہو گئے، یا وہ گناہ جو میں نے دل ارادہ کیے ہیں، اے اللہ ہم سب کو تو معاف کر دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.